جی ہم لائیو ہیں. السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایاز محمود ایاز، اور آج میرے ساتھ دو بڑے اہم مہمان ہیں. سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. آزاد کشمیر کے حوالے سے دیکھا جائے تو کچھ زیادہ شاعر ہماری نظر سے نہیں گزرتے، مگر جو چیدہ چیدہ شاعر ہماری نظر سے گزرتے ہیں ان میں ایک بڑا ہی اہم نام اور بڑا معتبر نام سید احمد فرحات جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. حالیہ دنوں میں اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسی غزلیں ہیں ان کی وائرل، کچھ ٹاک شوز اگر میں نے خود جو ٹی وی پہ دیکھے ان میں بھی ان غزلوں کا حوالہ دیا گیا، ان میں سے کچھ شعر جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے. اور ماشاءاللہ یہ جو آج کل نوجوان نسل ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. جناب احمد فرحات ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا اور بھی زیادہ تعارف کروا سکتا تھا، مگر ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے ہی ہم جو ہے وہ تاخیر ہو چکی ہے اس پروگرام کے شروع کرنے میں، کچھ ٹیکنیکی پرابلمز بھی تھے. تو ہمارے ساتھ ہماری دوسری مہمان ہیں امرین حسیب عمر صاحبہ. کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. ان کا جو سب سے بڑا حوالہ ہے وہ ان کے جو گھرانے کی شاعری ہے وہ ہے ماشاءاللہ ایک بڑے ان کے والد بڑا ایک عظیم نام، اور ان کا ایک اپنا مقام ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. شاعر صاحب ماشاءاللہ میرا تو کراچی میں کبھی جانا نہیں ہوا، اور میری خواہش ہی ہے کہ میں جب بھی کراچی جاؤں تو ان سے میری ملاقات ہو، تو انشاءاللہ یہ میری خواہش جو ہے وہ ضرور پوری ہوگی. تو آج کا پروگرام جو ہے وہ بلا تاخیر میں شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم 20-25 منٹ جو ہے وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ابھی اعتبار ساجد صاحب بھی ہوں گے. تو میں کوشش کروں گا کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ احمد فرحات صاحب اور امرین صاحبہ کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں. میں تو اکثر اوقات پروگرامز کرتا رہتا ہوں، اور میری وال سے میری خواہش ہے کہ آج جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے ویورز جو ہیں وہ زیادہ تر یورپ میں، انگلینڈ میں اور پاکستان سے زیادہ باہر کے لوگ ہیں، تو میری خواہش ہے کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں. تو احمد فرحات صاحب، ہوتا تو یہی ہے کہ میزبان اپنے کسی شعر سے پروگرام کا آغاز کرتا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ آج آپ جو ہیں وہ اس پروگرام کا آغاز کریں، اور اپنے آپ کے وہ کچھ غزلیں جو آج کل بہت ہی وائرل ہیں، اور حالیہ دنوں میں ہم نے جب ایک پروگرام کیا تو اس میں بھی لوگوں نے بہت سراہا اس کو. تو میری خواہش ہے کہ آپ اپنے کلام سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں. بہت شکریہ ایاز، آپ نے ایک تو اتنا اچھا تعارف کروایا. دوسری بات یہ ہے کہ پینل بہت اچھا ہے. امرین ایک بہت ثروت مند شاعر ہیں، اور ان کا جو خاندانی حوالہ بھی ہے ادبی تناظر میں اور شعری تناظر میں وہ بھی بہت مضبوط ہے. تو میں کچھ شعر غزل کے شعر سناتا ہوں، کچھ تھوڑا سا اس رنگ سے ہٹ کر ہی. عجیب دن تھے کہ نام کرنے کا سوچتے تھے. واہ واہ واہ، کیا عجیب دن تھے کہ نام کرنے کا سوچتے تھے، ہم اپنے حصے کا کام کرنے کا سوچتے تھے. کیا کہنے. واہ واہ. عجیب دن تھے کہ نام کرنے کا سوچتے تھے، ہم اپنے حصے کا کام کرنے کا سوچتے تھے. کیا کہنے. وہ روشنی تھی ہماری آنکھوں کے تاکچوں میں، وہ روشنی تھی ہماری آنکھوں کے تاکچوں میں، چراغ جھک کر سلام کرنے کا سوچتے. کیا کہنے فرحات بھائی، بہت خوب، بہت وہ روشنی تھی. بہت شکریہ. وہ روشنی تھی ہماری آنکھوں کے تاکچوں میں، چراغ جھک کر سلام کرنے کا سوچتے تھے. یہ زرد پیڑوں کے شاخچوں سے لگے پرندے، یہ زرد پیڑوں کے شاخچوں سے لگے پرندے، کبھی ہوا کو غلام کرنے کا سوچتے تھے. واہ واہ واہ، کیا کہنا. یہ زرد پیڑوں کے شاخچوں سے لگے پرندے، کبھی ہوا کو غلام کرنے کا سوچتے تھے. گراں گزرنے لگا ہے ان کو صبا کا لہجہ،
واہ واہ واہ، گراں گزرنے لگا ہے ان کو صبا کا لہجہ، جو تیز لو سے کلام کرنے کا سوچتے تھے. واہ واہ واہ، کیا کہنے فرات بھائی، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ، بہت شکریہ. گراں گزرنے لگا ہے ان کو صبا کا لہجہ، جو تیز لو سے کلام کرنے کا سوچتے تھے. عجیب خوابوں بھری وہ آنکھیں تھیں یار جن پر، عجیب خوابوں بھری وہ آنکھیں تھیں یار جن پر ہم اپنی نیندیں حرام کرنے کا سوچتے تھے. عجیب خوابوں بھری وہ آنکھیں تھیں یار جن پر ہم اپنی نیندیں حرام کرنے کا سوچتے تھے. کمال یہ ہے، امرین شعر دیکھیے گا، کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر تھی جسے ہم، کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر تھی جسے ہم نہ جانے کس کس کے نام کرنے کا سوچتے تھے. بہت شکریہ. کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر تھی جسے ہم نہ جانے کس کس کے نام کرنے کا سوچتے تھے. بڑے شاعرانہ مزاج کا شعر ہے. کیا بڑا خوبصورت اصلی غزل شعر ہے میرے خیال سے. اور یہ سمجھ لیجیے میرا مزاج بھی ہے. کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر تھی جسے ہم، اور وہ امرین نے کہا نا کہ شاعرانہ مزاج تو سمجھتے ہیں کہ یہ تقریباً ہر شاعر کے ساتھ مسائل. نہ جانے، کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر تھی جسے ہم نہ جانے کس کس کے نام کرنے کا سوچتے تھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ احمد فراز صاحب اور امین عمر صاحبہ. ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں بہت سارے دوست جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے میسیجز بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ہمارے فیس بک پہ آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسپین سے دوست موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بانیہ رفیع ہیں، عرفان بھٹی صاحب ہیں فرانس سے، اس کے علاوہ زاہد نوید صاحب ہیں، سید سلمان گیلانی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ ماشاء اللہ. اور علی سید ثاقب، سارے آپ کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ کی اس غزل پہ آپ کو بہت داد دے رہے ہیں. تو آپ سے کلام سنتے ہیں. تو میں ابھی کچھ شاید فراز صاحب کی طرف سگنل پرابلم ہے، چلے گئے ابھی واپس آ جاتے ہیں. تو میں بلا تاخیر ڈاکٹر امرین حسیب عمر صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہمیں کچھ ادا کیجیے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ایاز محمود ایاز صاحب ہمیں اس آن لائن مشاعرے میں شریک کرنے کا، اور آپ کو بہت مبارکباد کہ آپ بالکل اتنی دور بیٹھ کر اور پیرس میں ہوتے ہوئے اردو کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور آپ کو موقع ملا تو آپ نے فوراً اردو کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کرنے کا سوچا. اس کے لیے آپ کو بہت مبارکباد اور بہت داد. چونکہ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے تو ہم نعت کے چند اشعار سے آغاز کریں گے. ہے جہاں محو خود نمائی میں، ہے جہاں محو خود نمائی میں، خوش ہوں میں آپ کی گدائی میں. کیا کہنا ہے جہاں محو خود نمائی میں، خوش ہوں میں آپ کی گدائی میں. بھیجتی ہوں درود آقا پر، بھیجتی ہوں درود آقا پر، میں فرشتوں کی ہم نوائی میں. کیا کہنے، کیا کہنے، بہت اچھا. بھیجتی ہوں درود آقا پر، میں فرشتوں کی ہم نوائی میں. کیا کہنے، اس میں احمد ورق پہ لکھتے ہی، اس میں احمد ورق پہ لکھتے ہی آ گیا نور روشنائی میں. کیا کہنے، اس میں احمد ورق پہ لکھتے ہی آ گیا نور روشنائی میں. کس سے تشبیہ دوں میرے آقا، کس سے تشبیہ دوں میرے آقا، آپ سا کون ہے خدائی میں. کیا کہنے، کس سے تشبیہ دوں میرے آقا، آپ سا کون ہے خدائی میں. کیا کہنے، لاکھ بدلے چلن زمانے کا، لاکھ بدلے چلن زمانے کا، میں رہوں عشق مصطفی میں. کیا کہنے، کیا کہنے.
लाख बदले चलन जमाने का, मैं रहूं इश्क़ मुस्तफाई में। और आखिरी शेर समात कीजिएगा कि माफ कीजिएगा, नात कहने में है जो सरशारी, नात कहने में है जो सरशारी, वो कहाँ है गजल सराई में। क्या कहने क्या बिल्कुल। नात कहने में है जो सरशारी, वो कहाँ है गजल सराई, है जहाँ महफ नुमाई में, खुश हूँ मैं आपकी गदाई में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मेरे वो व्यूअर्स जो अभी हमारे साथ शरीक हुए हैं, मैं अपने मेहमानों का तारफ उनको दोबारा करवा दूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नौजवान शायर जनाब फरहाद सैयद, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। उनका जो सबसे बड़ा हवाला है, एक तो ये है कि उनका अपना कलाम माशाल्लाह बहुत ही कमाल है। उनका जो अपना हवाला है, साहिर इंसारी साहब की साहबजादी हैं। हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की और बड़ी सादत की बात है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उर्दू अदब को देखा जाए तो ऐद हाज़िर में साहिर इंसारी साहब जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं और आपके कलाम पर जो है वो दाव भी दे रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अमर साहिबा, आप कोई गज़ल के चंद इशारे। जी, हम चंद अशार पेश करते हैं। धूप है साइबान में रहना, धूप है साइबान में रहना, मेरे दिल की अमान में रहना। क्या धूप है साइबान में रहना, बहुत अच्छा मेरे मतलब दिल की अमान में रहना। क्या कहीं दुनिया न मुझ तक आ जाए, कहीं दुनिया न मुझ तक आ जाए, तुम यूं ही दरमियान में रहना। बहुत अच्छा। कहीं दुनिया न मुझ तक आ जाए, तुम यूं ही दरमियान में रहना। तुमसे कहनी है बस ये आखिरी बात, तुमसे कहनी है बस ये आखिरी बात, ध्यान में रखना, ध्यान में रहना। तुमसे कहनी है बस ये आखिरी बात, ध्यान में रखना, ध्यान में रहना। ठीक है जिस तरह रहो लेकिन, ठीक है जिस तरह रहो लेकिन, बस मेरी दास्तान में रहना। ठीक है जिस तरह रहो लेकिन, बस मेरी दास्तान में रहना। छोड़ आए यकीन की मंजिल, छोड़ आए यकीन की मंजिल, उम्र भर अब गुमान में रहना। छोड़ आए यकीन की मंजिल, उम्र भर अब गुमान में रहना। और आखिरी शेर है कि ज़मीं को संभालिए साहब, इस ज़मीं को संभालिए साहब, खेल है आसमान में रहना। क्या कहने ज़मीं को संभालिए साहब, खेल है आसमान में रहना। धूप है साइबान में रहना, मेरे दिल की अमान में रहना। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत खूबसूरत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अहमद फराज साहब से कि आप अपना कोई कलाम जो है वो हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को अता कीजिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत बड़ा नाम हमारे यूरोप में मैसम अली आगा साहब इटली से हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा सलमान गिलानी साहब हमें मुसलसल देख रहे हैं, उनकी बड़ी मोहब्बत। शमीला शाद हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से, तो बहुत शुक्रिया। उसके अलावा फ्रांस से हमारे साथ दोस्त हमें देख रहे हैं, असद जावेदासी साहब, बी नदीम साहब, भरत राजपूत साहब और कैस रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्पेन से हकीम अरशद शहजाद साहब मौजूद हैं और शफकात अहमद साहब मौजूद हैं, वकास अहमद साहब मौजूद हैं, ज़फ़र अवान साहब स्वीडन से हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे वो दोस्त जिनका मैं नाम पहले ले चुका हूँ वो मुसलसल हमें देख रहे हैं। और सलमान गिलानी साहब मुसलसल हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। और अहमद फराद भाई बिला ताखीर कुछ अता कीजिए। तू कौन है जो उसकी कमी पूरी करेगा? क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
تو کون ہے جو اس کی کمی پوری کرے گا؟ وہ آئے گا تو اپنی کمی پوری کرے گا۔ کیا کہنے، تو کون ہے جو اس کی کمی پوری کرے گا؟ وہ آئے گا تو اپنی کمی پوری کرے گا۔ ایک آدھ اگر ہوتا تو ہم مان بھی لیتے، ایک آدھ اگر ہوتا تو ہم مان بھی لیتے، اے شخص تو کس کس کی کمی پوری کرے گا؟ ایک آدھ اگر ہوتا تو ہم مان بھی لیتے، اے شخص تو کس کس کی کمی پوری کرے گا؟ بیٹھے گا تیری راہ میں گلدستے اٹھائے، بیٹھے گا تیری راہ میں گلدستے اٹھائے، ایک پیڑ یہاں میری کمی پوری کرے گا۔ کیا کہنے، بیٹھے گا تیری راہ میں گلدستے اٹھائے، ایک پیڑ یہاں میری کمی پوری کرے گا۔ تجھ سا ہے میری جان مگر تو نہیں ہے، کیا خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ تجھ سا ہے میری جان مگر تو نہیں ہے، یہ پھول تیری کتنی کمی پوری کرے گا۔ کیا کہنے، بہت شکریہ۔ یہ پھول تیری کتنی کمی پوری کرے گا، کچھ وصل ابھی اور بھی درکار ہیں فرہاد، کچھ وصل ابھی اور بھی درکار ہیں فرہاد، اس بار تو وہ پچھلی کمی پوری کرے گا۔ اس بار تو وہ پچھلی کمی پوری کرے گا۔ تو کون ہے جو اس کی کمی پوری کرے گا؟ وہ آئے گا تو اپنی کمی پوری کرے گا۔ بہت شکریہ حضور، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل جو ماحول ہے خصوصاً ساری دنیا میں کرونا وائرس کے حوالے سے سب لوگ گھروں میں قید ہیں، اور یہ ایک آن لائن مشاعرہ سسٹم جو نکل آیا ہے، کیونکہ ہم دوست آپس میں مل تو نہیں سکتے، اسی وسیلے سے دوست جو ہیں آج کل کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ متحرک ہیں، اور ایک مشاعرہ ارینج کرنے میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کافی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس میں لوگ اگر 100 بھی لوگ اس میں شامل کرنے ہوں تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا سسٹم، آن لائن مشاعرہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں ایٹ اے ٹائم اس وقت بھی ہمیں بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے ویوز جو ہیں وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، مطلب کہ ایٹ اے ٹائم آپ کو 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور 100 اور 1000 میں فرق ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ جو آپ نارمل مشاعرہ ہوتا ہے اس کی ایک الگ ہے، اور آن لائن مشاعرہ جو ہے اس کی الگ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو قدم ہے، اور یہ سلسلہ یہ کرونا وائرس کے بعد میرے خیال سے مزید دور پکڑے گا، اور وہ لوگ جو امریکہ جاتے ہیں پاکستان سے، اب میرے خیال سے امریکہ والے بھی سوچیں گے کہ یار ہم کیوں نہ پاکستان والوں کو آن لائن لے لیں، اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اس کو اس طریقے سے ہم چلائیں۔ اور کرونا وائرس کے ایسا ہو تو نہیں پائے گا، اس لیے کہ مشاعرے کی فضا بنانے میں سامعین کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو سامعین کی موجودگی ضروری ہے۔ جیسے خالی اسٹیڈیم میں میچز نہیں ہو سکے، اس طرح مشاعرے بھی آن لائن ہونا مشکل ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایسے ممالک میں جہاں پر ابھی مشاعرہ کرنے کی سہولت نہیں ہے، اور آپ یہ چاہیں کہ وہاں اردو پہنچے، اس کے لیے یہ آن لائن مشاعرے بہت زبردست ہیں۔ جیسے آپ پیرس میں ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اردو کی جو نئی بستیاں ہیں ان میں پیرس کا بھی نام بہت بڑا ہو جائے آنے والے وقتوں میں، اور وہاں پر مشاعرے بھی ہوں، لیکن اس وقت تک یہ آن لائن مشاعرے ہونا بہت خوشائند بات ہے، اور خصوصاً ایسے موقع پر جب کرونا وائرس کی وجہ سے سب لوگ ڈرے سہمے اپنے گھروں تک محدود ہیں، لاک ڈاؤن ہوئی بھی ہے تقریباً پوری دنیا، تو ایسے میں اس طرح کے تعمیری اور صحت مند پروگرامز کا ہونا بہت ضروری ہے، جو لوگوں کو ہمت، حوصلہ، توانائی دے سکے، اور وہ یہ محسوس کریں کہ وہ گھر میں رہنے کے باوجود اکیلے نہیں ہیں۔ باقی رہی بات 1000 یا 100 ہونے کی، تو ہمیں لگتا ہے کہ سنجیدہ شاعر کا مسئلہ سامعین کی تعداد نہیں ہوتی،
सुखन फहन एक भी बैठा हो तो शायर बहुत खुश होकर उसे कलाम सुनाता है, और 1000 बैठे हों और शेर उनके सर पे से गुजर रहा हो तो दिल चाहता है कि ये सब उठकर चले जाएं। और ये भी आप यकीन रखें कि मुशायरे का माहौल हमेशा चंद लोग ही बनाते हैं। सही बात है। साहब का एक बड़ा तारीखी जुमला है कि जो शेर बैक वक्त 5000 लोगों की समझ में आ जाए वो सब कुछ हो सकता है, शेर नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो इंशाल्लाह ये माहौल भी हम बनाएंगे, और हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि पेरिस में आपको पता है कि जो ज़ुबान है वो फ्रेंच है, और पाकिस्तानी कम्यूनिटी तकरीबन 1,20,25 हज़ार तक पाकिस्तानी कम्यूनिटी वहाँ पर पेरिस में मौजूद है। और वो बच्चे जो वहाँ पर पैदा होते हैं उनके लिए जो हमारी मादरी ज़ुबान है, चाहे वो उर्दू है या पंजाबी है या कोई और पाकिस्तानी लैंग्वेज है, तो वो बिल्कुल भी ना घरों में बोली जाती है उनके साथ, और ना ही उनके साथ स्कूल में बोली जाती है। तो हम सब वालिदैन से अक्सर औक़ात यही रिक्वेस्ट भी करते हैं। हम अक्सर औक़ात जो है वो फ्रांस में प्रोग्राम वगैरह करवाते रहते हैं, पेरिस में अक्सर अच्छे लेवल पे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही होती है कि बच्चों को कम से कम अपनी जो मादरी ज़ुबान है उससे दूर ना करें। आप उनको जो है वो कम से कम कुछ आवर्स ऐसे रखें कि आप उनको उर्दू सिखाएं, उनको अपनी पंजाबी ज़ुबान सिखाएं, अपने जो पाकिस्तान के हवाले से अपनी सकाफ़त जो है उससे उनको जोड़े रखें, उससे आप दूर ना करें। तो और ये अच्छी बात है कि हमारी नई नस्ल जो है वो ये जदीद टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जल्दी सीखती है और ज़्यादा मुतासर होती है। तो अगर ये ऑनलाइन मुशायरे हो रहे हैं और वो लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर और दूसरी वेबसाइट्स पर हम लोगों को सुन रहे हैं, तो शायद उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो किताब की बनिस्बत इन सूरत हाल से हम लोगों से ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। और हमें लगता है कि आने वाले वक्त में ये पूरी दुनिया जो है ये डिजिटल होने वाली है, वर्चुअल होने वाली है, तो अगर मुशायरे भी हो जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया बदल जाएगी, तो मैं समझ रहा हूँ कि सिर्फ दुनिया हर लिहाज से बदल जाएगी, अदबी लिहाज से भी बदल जाएगी। बिल्कुल, असल में ये फितरत ने आपको आइंदा की तस्वीर दिखाई है कोरोना वायरस के जरिए कि आप माहौलियाती आलूदगी कम करें, आप अपना लाइफ स्टाइल सादा करें, आप ये जदीद टेक्नोलॉजी से फासलों को ख़त्म करें कि जिस्मानी तौर पर आप साथ ना हों लेकिन ज़हनी और दिली तौर पर साथ रहें। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। और हम सोचते हैं कि जो तारीख़ है इंसानी उसमें पहले भी वबाएं आती रही हैं, तो जब ये सोशल मीडिया नहीं होता होगा और यूट्यूब नहीं होता होगा तो लोग उस वक्त लॉकडाउन में क्या करते होंगे, क्योंकि हर वबा में लोग घरों में महदूद तो हो जाते थे, तो फिर वो वक्त गुजारना तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा हम लोगों पर। तो फिर भी बड़ी मेहरबानी है इस जदीद दौर की अल्लाह ताला की कि हम लोग जो हैं वो अपना दिल बहलाने के लिए बहुत कुछ घर में भी सामान रखते हैं कि चलिए आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, यूट्यूब पे कुछ देख लिया, फ़ोन कर लिया, आपस में बात कर ली, अभी मुशायरे में हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हमारे एक दोस्त हैं बीए नदीम साहब, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम भी ना सुना दें। जी बिल्कुल, हम रिक्वेस्ट आई है उनकी। और इस वक्त हमारे साथ मलिक नसीर साहब स्वीडन से मौजूद हैं, वो भी हमें देख रहे हैं, और आदि बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद नवीद साहब मौजूद हैं, कैस रिजवी साहब स्पेन से हमें सुन रहे हैं, और अभी तक सैयद सुलेमान गिलानी साहब हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, हमें सुन रहे हैं बिल्कुल अभी तक। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज़ दाव। जी हम पेश कर देते हैं। ये एक तजुर्बा था निसाई रोज़मर्रा और मुहावरे को रदीफ के तौर पे इस्तेमाल करने का, जो अल्लाह का शुक्र है बड़ा कामयाब रहा। लोगों ने इन ज़मीनों में भी शेर कहे, मर्दों ने भी कहे, और ख़वातीन तो बाकायदा तकलीद में शायरी कर रही हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। चंद शेर पेश किए देते हैं कि ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो। अब देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग में आप ये काम कर सकते हैं ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, क्या कहना, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो
तुम भी ना, बहुत अच्छा, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो, तुम भी ना, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो, तुम भी ना, मुझ में ऐसे आन बसे हो, तुम भी ना, तो शेर समाधि जगह के इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो, तुम भी ना, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो, तुम भी ना, सच बोलो मैं बात करूं तो किससे करूं, सच बोलो मैं बात करूं तो किससे करूं, तुम तो हर एक से जलते हो, तुम भी ना, सच बोलो मैं बात करूं तो किससे करूं, तुम तो हर एक से जलते हो, तुम भी ना, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो, तुम भी ना, आईने में तुम होते हो, तुम भी ना, बन के हंसी इन होठों पर भी रहते हो, बन के हंसी इन होठों पर भी रहते हो, अश्कों में भी तुम बहते हो, तुम भी ना, अश्कों में भी तुम बहते हो, तुम भी ना, मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मुझको इतना जान चुके हो, तुम भी ना, मुझको इतना जान चुके हो, तुम भी ना, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो, तुम भी ना, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो, तुम भी ना, और आखिरी शेर है कि मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही, मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही, हाथ में हाथ लिए बैठे हो, तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो, तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो, तुम भी ना, क्या कहने बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे दोस्त आपको बहुत दाद दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया सबकी, बहुत इनायत, सबका बहुत शुक्रिया। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे पाकिस्तान से बाहर के बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हर शेर पे, हर मिसरे पे आपको बहुत ज़्यादा दाद दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मलिक नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुलेमान गिलानी साहब आपको हर शेर पे दाद दे रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। और बी नदीम, आपकी ही फरमाइश पर डॉक्टर साहबा ने गज़ल सुनाई, बहुत शुक्रिया आपका भी, जो आपने इतनी खूबसूरत रिक्वेस्ट की और हमें भी इतनी खूबसूरत गज़ल सुनने को मिली। तो अहमद फरहाद भाई, आप आज़ाद कश्मीर से हैं, और आज़ाद कश्मीर में जो अदब का हल्का है उसमें भी काफ़ी अच्छे नाम जो हैं वो सामने आए, लेकिन कोई मुस्तकिल ऐसा बड़ा नाम जो है वो मेरे ख्याल से सामने नहीं आ सका। जैसे आप देखते हैं कि लाहौर में इतने बड़े नाम हैं, कराची में इतने बड़े नाम हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में अगर देखते हैं, तो पाकिस्तान के और कुछ जगहों पे देखते हैं तो हमें बड़े नाम नज़र आते हैं। तो आज़ाद कश्मीर में आपके नज़दीक जो सबसे बड़ा नाम है, आप माशाल्लाह आजकल नौजवान नस्ल के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि आजकल कश्मीर में अगर देखा जाए तो नौजवान नस्ल के जो नुमाइंदा शायर हैं मेरे सामने, मेरे वाले से, वो अहमद फरहाद है। तो आपके नज़दीक कश्मीर में कोई जो शायर आप जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, वो कुछ हमें बता दीजिए। देखिए, कोई भी फील्ड हो, इल्म अदब है या कोई और भी शोबा है, उसमें लोगों के सामने आने का जो तनासुब है वो आबादी के लिहाज से है। तो आज़ाद कश्मीर जो है वो समझ लीजिए कि वो आपके किसी सूबे जितना भी नहीं, आबादी के लिहाज से। तो लिहाजा अगर आप प्रोपोर्शनली देखें तो ज़ाहिर है उसी निस्बत से, उसी तनासुब से लोग कम होंगे, लेकिन उसके बावस्फ ये है कि लोग हैं, शेर कह रहे हैं। और मुझसे पहली नस्ल में भी थे, मेरी नस्ल में भी हैं, और मेरे बाद भी एक
پوری پود اور ایک پوری کھیپ ہے شعراء کی، نئے لڑکوں کی، وہ شعر کہہ رہے. مجھ سے جو پہلے لوگ تھے، یا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر آزاد کشمیر کے اندر آپ اپنے پیشرو جو شعراء ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام لیں تو افتخار مغل صاحب تھے، ڈاکٹر افتخار مغل. اور ڈاکٹر افتخار مغل جو تھے وہ صرف کشمیر کے تناظر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی اردو غزل کہی جا رہی تھی یا پڑھی جا رہی تھی تو اس میں اگر آپ 80s کی دہائی کے 15 اچھے شاعر نکالیں تو ان میں سے ول بی ون آف دیم. وہ اتنا اچھا شاعر تھا. میں نے کل بھی آپ کو ان کے بہت سی شعر سنائے اور بہت سی ان کا تعارف آپ سے کروایا. تو میرے سمجھ لیں دوست بھی تھے، استاد بھی تھے، سینئر بھی تھے. ان کی بے وقت موت 2010 میں ہوئی. یہ واز جسٹ 50 ایٹ دیٹ ٹائم. تو ایک بڑا نقصان تھا. ڈاکٹر صابر آفاقی تھے. ایک بڑی مشہور نظم آپ نے سنی ہوگی کہ احمد شمیم کی ایک نظم ہے، مجھے آنکھوں پہ بوسہ دو کہ میں نے تتلیوں کے جگنوں کے دیش جانا ہے. کبھی ہم خوبصورت تھے، کبھی ہم خوبصورت. احمد شمیم جو تھے ہی واز آلسو فرام آزاد کشمیر، واز کشمیری. پریم چند، منٹو، اگر آپ افسانے کی طرف چلے جائیں تو اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ایسے لٹریچر میں. لیکن شاعری کی جہاں تک بات ہے آزاد کشمیر، اس کے بعد احمد عطا اللہ ہیں، اس کے بعد واحد اعجاز میر ہے، بہت اچھا شاعر ہے. پھر شہباز گردیزی ہے. اگر آپ پھر اس سے نیچے آئیں تو نئے لڑکوں میں بھی کافی لوگ ہیں. راز احتشام ہے، اور اس میں جواد حمید ہے، شعبان خالد ہے. کافی لوگ ہیں. جی بہت شکریہ احمد فراز بھائی. دوست ہمیں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی فرمائشیں بھی ہمیں مل رہی ہیں. تو آپ پلیز کچھ اپنی غزل، بلکہ پچھلے دنوں جو آپ بڑی ایک غزل ہٹ ہوئی جس پہ کافی زیادہ لوگوں نے، جہاں پر آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، وہاں پہ آپ کو کچھ اس حوالے سے پرابلم کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس غزل کے کچھ اشعار سنا دیجیے. مجھے لگتا محل نہیں ہے اس غزل کے سنانے کا، لیکن چلو سناتا ہوں آپ کو چند کچھ اشعار اس کے. لگتا آپ میری مشکلات میں مسلسل اضافے کے خواہاں ہیں، لیکن نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ دل کھول کے سنائیں. چونکہ اس کا تناظر جو ہے وہ پس منظر ایک سیاسی ہے، اور میں چونکہ سوشو پولیٹیکل چلیں آپ دیکھ لیں، میں سناتا ہوں اس کو کچھ سناتا ہوں. احمد فراز صاحب دیکھیں، اگر مناسب سمجھتے ہیں تو آپ سنائیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے تو مت سنائیے. ہاں بالکل چوائس پر ہے. اگر وہ سیاسی ہے تو پھر آپ میرے خیال سے آپ رہنے دیجیے، آپ کچھ اور میں اس میں سے کچھ شعر منہا کر کے آپ کو سناتا ہوں. کچھ شعر جو زیادہ میرے خیال میں عارشی ہوں. یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو. یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو. اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو. اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو. اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں. اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے، اسے اٹھا لو. مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے، اسے اٹھا لو. وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو. یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو. یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں. یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں. یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو. یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو. جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلت، یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو. اور اسے
یہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو، یہ اپنی حد سے گزر گیا. بہت شکریہ، تھینک یو. تو ابھی ہم ڈاکٹر صاحبہ کی طرف واپس آتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحبہ کچھ بتاؤ. ہم بھی اسی رنگ کی ایک غزل پیش کیے دیتے ہیں. جی جی ہر شاعر کے ہاں مختلف رنگ ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ہم اتنے سادہ ہیں خوش گمانی میں مر رہے ہیں. ہم اتنے سادہ ہیں خوش گمانی میں مر رہے ہیں کہ ہم تو کردار ہیں کہانی میں مر رہے ہیں. ہم اتنے سادہ ہیں خوش گمانی میں مر رہے ہیں کہ ہم تو کردار ہیں کہانی میں مر رہے ہیں. اٹھا کے آواز قتل ہوتے تو بات بھی تھی، اٹھا کے آواز قتل ہوتے تو بات بھی تھی. ستم تو یہ ہے کہ بے زبانی میں مر رہے ہیں. اٹھا کے آواز قتل ہوتے تو بات بھی تھی. ستم تو یہ ہے کہ بے زبانی میں مر رہے ہیں. سنا تھا بستی میں آنے والا ہے ایک مسیحا، سنا تھا بستی میں آنے والا ہے ایک مسیحا، سب اس کے آنے کی شادمانی میں مر رہے ہیں. سنا تھا بستی میں آنے والا ہے ایک مسیحا، سب اس کے آنے کی شادمانی میں مر رہے ہیں. خواص جتنے تھے ان کو خود ہم نے مار ڈالا، خواص جتنے تھے ان کو خود ہم نے مار ڈالا. عوام جو ہیں وہ ناگہانی میں مر رہے ہیں. خواص جتنے تھے ان کو خود ہم نے مار ڈالا. عوام جو ہیں وہ ناگہانی میں مر رہے ہیں. بچیں گی بس سرحدیں اور انسان نہیں بچیں گے. بچیں گی بس سرحدیں اور انسان نہیں بچیں گے کہ لوگ دونوں طرف جوانی میں مر رہے ہیں. بچیں گی بس سرحدیں اور انسان نہیں بچیں گے کہ لوگ دونوں طرف جوانی میں مر رہے ہیں. ہم اتنے سادہ ہیں خوش گمانی میں مر رہے ہیں کہ ہم تو کردار ہیں کہانی میں مر رہے ہیں. کیا کہنے. بہت شکریہ. رات بھائی کچھ دوست ریکویسٹ کر رہے ہیں اور غزل کے چند اشعار چلیں میری شمولیت ہو جائے گی. میں خود آپ سے کہنے والا تھا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا رات بھائی کہ ہم نے اوروں کو بھی پابندے گما رہنے دیا. تازہ غزل کے اشعار. ہم نے اوروں کو بھی پابندے گما رہنے دیا، صرف ایک تارا چنا اور آسماں رہنے دیا. واہ واہ بہت اچھا. صرف ایک تارا چنا اور آسماں رہنے دیا، آسماں رہنے دیا. اور تھی ہمیں مقصود تیرے قصر کی آرائشیں، تھی ہمیں مقصود تیرے قصر کی آرائشیں، زرد پتوں سے ہٹا اپنا مکان رہنے دیا. واہ واہ. اور ایک خلش سی چھوڑ دی اپنے لیے تیرے لیے، ایک خلش سی چھوڑ دی اپنے لیے تیرے لیے، فاصلہ ایک اپنے تیرے درمیان رہنے دیا. یار بہت اچھا شعر ہے. واہ واہ بہت اچھا شعر ہے آیاز. واہ واہ. اور دھوپ خود دوڑی چلے، دھوپ خود دوڑی جلے تنہا غم فرقت لیے. واہ. دھوپ خود دوڑی جلے تنہا غم فرقت لیے، زیست کے صحرا میں تجھ کو سائباں رہنے دیا. بہت اچھے. زیست کے صحرا میں تجھ کو سائباں رہنے دیا. تو میں بلا تاخیر، کیونکہ میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احمد فراز صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو سنیں. ایک تو ہمارا پروگرام بھی آج تاخیر سے شروع ہوا جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے. تو فراد بھائی غزل کے چند اشعار عطا ہوں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلیں گے. اور ابھی ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ باقی ہیں. انشاءاللہ اس میں کافی سارا کلام جو ہے وہ سننے کو ملے گا. ہمارے جو دوست دیکھ رہے ہیں ہمیں، میں ان کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں جو ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد فرحات سید، جو ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہتے ہیں اور نوجوان نسل کے نمائندہ شعراء جو آج کل ہیں ان میں ایک بڑا معتبر نام ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ڈاکٹر امین نصیب عمر صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں،
جناب انصاری صاحب کی صاحبزادی ہیں اور انہوں نے آج ہمارے لیے خصوصی وقت نکالا. آپ کے مشکور ہیں اور بہت شکریہ. ہمارے جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو احمد فرحات صاحب کچھ ادا ہو جائے. تھینک یو. ایک تو ایاز بھائی تمام دوستوں کا شکریہ جو اتنی نماغ سے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور اس بزم کا حصہ ہیں. یہ ایک میری غزل ہے, یہ میری وائف ہیں اے نقوی, بہت عمدہ شاعرہ بھی ہیں. تو یہ غزل جو ہے یہ میں ان کے نام کروں گا. کوئی روٹھی ہوئی ناؤ ہے جس کو بہتی ندی کی طرف لا رہا ہوں. کوئی روٹھی ہوئی ناؤ ہے جس کو بہتی ندی کی طرف لا رہا ہوں. ان دنوں ایک مرتے ہوئے شخص کو زندگی کی طرف لا رہا ہوں. ان دنوں ایک مرتے ہوئے شخص کو زندگی کی طرف لا رہا ہوں. اور بھی روگ ہیں اس کے دامن سے لپٹے ہوئے, اس سے چمٹے ہوئے یار. اور بھی روگ ہیں اس کے دامن سے لپٹے ہوئے, اس سے چمٹے ہوئے یار. اور میں گھیر کر اس پری ذات کو شاعری کی طرف لا رہا ہوں. اور میں گھیر کر اس بہت شکریہ اور میں گھیر کر اس پری ذات کو شاعری کی طرف لا رہا ہوں. اس نے یوں ہی نہیں اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک شاعر کو دل میں بسایا. اس نے یوں ہی نہیں اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک شاعر کو دل میں بسایا. جانتی تھی اسے جس اذیت بھری زندگی کی طرف لا رہا. بہت شکریہ. جانتی تھی اسے جس اذیت بھری زندگی کی طرف لا رہا ہوں. کوئی روٹھی ہوئی اس وقت بھابھی ہمیں دیکھ رہی ہیں اور ان کے میسج بھی ہمیں آ رہے ہیں آپ کے لیے بہت ساری دعا. جانتی تھی اسے جس اذیت بھری زندگی کی طرف لا رہا ہوں. اور بس کوئی ایک دو شعر اور میرے ذہن سے نکل گئے. بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت ہمارے دیکھنے والے بہت اس کو پسند کر رہے ہیں اور بہت زیادہ داد آپ کے لیے ہمارے دوست ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ ان کی طرف سے آ رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کچھ اپنے حوالے سے بتا دیجیے آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں کہ جن کے نام غزل کی فرحات صاحب نے نقوی کے, تو ان سے ہماری کچھ دن پہلے ہی ملاقات ہوئی لاہور میں اور ماشاءاللہ بہت پیاری شخصیت. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہمیشہ سلامت خوش اور آباد رکھے. بہت اچھے شعر آپ نے. جی ہم آج کل کیا کر رہے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے اور ہمارے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے. ہم جو ایک مسلسل مشین بنے ہوئے تھے, گھر کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں, باہر کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے لیے وقت نہیں مل پاتا. تو ہمیں یہ لگا کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے تو یہ ہم شاعروں ادیبوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنا جو لائبریری ہے اس کو ہم نے ترتیب دوبارہ سے دی, اس کو صاف کیا, پھر لکھنے پڑھنے کی طرف توجہ زیادہ ہو سکی, زیادہ وقت دے پا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے مکالمے کا وقت مل رہا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم شعر اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ہم مکمل طور پر اپنے ساتھ نہ ہوں. تو یہ وقت ہمارے لیے اس لحاظ سے بہت قیمتی ہے کہ ہم اس وقت کافی ہمیں موقع مل جاتا ہے اپنے ساتھ ہونے کا, اور ہم اپنے ساتھ کو بہت انجوائے کر رہے ہیں. اور ہم جب بھی انجوائے کرتے ہیں تو ہمیں یوسفی صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے جو آخری دنوں میں انہوں نے کہی تھی کہ اگر آپ اپنی کمپنی انجوائے نہیں کر سکتے تو آپ جینٹل مین نہیں ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ اگر خاتون بھی اپنی کمپنی انجوائے نہیں کر سکتی ہیں تو وہ بھی کوئی پریٹی وومن نہیں ہے. تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے کہ آپ گھر بیٹھ سکتے ہیں, آپ کو کوئی معاشی پریشانی نہیں ہے, تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دوسرا یہ کہ ان دنوں میں ہمیں یہ موقع ملا سوچنے کا کہ آنے والے دنوں میں جب دنیا بہت تبدیل ہونے والی ہے تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ اس وائرس سے بہت متاثر ہوئے ہیں, معاشی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی. تو ہمارا خیال ہے کہ ہماری آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جائے گی
ابھی تو ہم لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں، لیکن جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو اس کے بعد ہمیں ان لوگوں کا اور زیادہ خیال کرنا ہے، ان لوگوں کو دوبارہ زندگی کی دوڑ میں شامل کرنا ہے، اور انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ وہ کہیں پیچھے نہیں رہ گئے، وہ ہم لوگوں کے ساتھ بلکہ ہم سے آگے ہیں۔ کیا کہنا، بہت خوبصورت ایک میسج بھی اور بہت خوبصورت بات بھی آپ نے کی۔ بہت شکریہ۔ ارسیما کچھ عنایت کیجیے پلیز۔ جی، ہم چند اشعار غزل کے پیش کیے دیتے ہیں کہ چراغ گھر میں جلا نہیں ہے، چراغ گھر میں جلا نہیں ہے، یہ رات کا مسئلہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، چراغ گھر میں جلا نہیں ہے، یہ رات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رات تم سے نہیں کٹے گی، یہ رات تم سے نہیں کٹے گی، یہ ہجر ہے رت جگہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، یہ رات تم سے نہیں کٹے گی، یہ ہجر ہے رت جگہ نہیں ہے۔ دلیل آداب، دلیل منطق نہیں چلے گی، دلیل منطق نہیں چلے گی، یہ عشق ہے فلسفہ نہیں ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، دلیل منطق نہیں چلے گی، یہ عشق ہے فلسفہ نہیں ہے، یہ عشق ہے بندگی سمجھ مت، یہ عشق ہے بندگی سمجھ مت، تو آدمی ہے خدا نہیں ہے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، یہ عشق ہے بندگی سمجھ مت، تو آدمی ہے خدا نہیں ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ ہوا سے لو تھر تھر آ گئی تھی، ہوا سے لو تھر تھر آ گئی تھی، چراغ لیکن بجھا نہیں ہے۔ ہوا سے لو تھر تھر آ گئی تھی، چراغ لیکن بجھا نہیں ہے، چراغ گھر میں جلا نہیں ہے، یہ رات کا مسئلہ نہیں۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت غزلیں، پہلے جو صاحبہ نے غزلیں سنائی وہ بھی، اور یہ بھی بڑی خوبصورت غزلیں اور خوبصورت لہجے کی غزلیں۔ تو احمد فرحات بھائی، بلا تاخیر، کیونکہ ہمارے پاس ابھی وقت کی بھی کمی ہے اور بس ٹائم کم ہے، تو کیونکہ آج پاکستان میں بھی جو ہے وہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم پروگرام جو ہے وہ زیادہ اس کو طویل نہ کریں، کیونکہ رات بھی ہے اور لوگوں نے عبادت بھی کرنی ہے، تو پلیز ہمیں کوئی اپنا کلام اور عنایت کریں۔ ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ابھی ہیں ہمارے پاس۔ کوئی سمت ایسی نہیں جس پہ ان جھیل آنکھوں کا پہرا نہیں ہے، واہ واہ، کوئی سمت ایسی نہیں جس پہ ان جھیل آنکھوں کا پہرا نہیں ہے، ہمارے لیے بچ نکلنے کا اب کوئی رستہ نہیں۔ واہ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا۔ یہ فوکس پڑھائی، فیوچر، لگن اور کیریئر کی باتیں، واہ واہ واہ، یہ فوکس پڑھائی، فیوچر، لگن اور کیریئر کی باتیں، میاں مسئلہ یہ ہے تم نے ابھی اس کو دیکھا نہیں ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، رات بھائی کیا کہنے، بہت اعلیٰ۔ یہ پڑھائی، فیوچر، لگن اور کیریئر کی باتیں، میاں مسئلہ یہ ہے تم نے ابھی اس کو دیکھا نہیں ہے، کہ میں تو تمہارے اچانک بدل جانے کے شوق میں ہوں، کہ میں تو تمہارے اچانک بدل جانے کے شوق میں ہوں، مجھے کیا جو کچھ پی ٹی آئی کے آنے سے بدلا نہیں۔ کیا کہنے، کیا سیاسی شعر ہے، کہ میں تو تمہارے اچانک بدل جانے کے شوق میں ہوں، پی ٹی آئی کے آنے سے بدلا نہیں ہے۔ بس مجھے کچھ وہ جیسے شعر یاد آ رہے ہیں جن غزلوں کے میں ویسے ہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر اجازت ہے میں دوسری ایک اور غزل کے 2 شعر سناتا ہوں آپ کو۔ جی ارشاد ارشاد۔ تو کیا شوق آنکھوں میں بے رنگ خوابوں کا عقدہ کھلا ہے، کسی پر وہ کھل بھی گیا ہے تو اے دوست کتنا کھلا ہے۔ کسی پر وہ کھل بھی گیا ہے تو اے دوست کتنا کھلا ہے،
میں جبیں کا سواگت ہے ہر خوش ادا کو اجازت. ہر ایک میں جبیں کا سواگت ہے ہر خوش ادا کو اجازت کہ داتا کی نگری میں رہتے ہیں 100 دل ہمارا کھلا ہے. واہ کیا کہنا، کیا خوبصورتی سے کیا کہنا فرات بھائی. کیونکہ آج کل میں لاہور میں ہوں. ہر ایک معجبین کا سواگت ہے ہر خوش ادا کو اجازت کہ داتا کی نگری میں رہتے ہیں 100 دل ہمارا کھلا ہے. بڑی دیر کے بعد اس نے جوابی ہنسی ہم پہ پھینکی. بڑی دیر کے بعد اس نے جوابی ہنسی ہم پہ پھینکی. بڑی مشکلوں سے ہمارے لیے وہ اشارہ کھلا ہے. واہ کیا کہنا ہے فرات بھائی، بڑی دیر ہمارے لیے وہ اشارہ. اس نے جوابی پہ پھینکی. بڑی مشکلوں سے ہمارے لیے وہ اشارہ کھلا ہے. وہ آنکھیں جنہیں میرے رستے سے اٹھنے کی عادت نہیں ہے. وہ آنکھیں جنہیں میرے رستے سے اٹھنے کی عادت نہیں ہے. وہ دروازہ میرے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کھلا ہے. کیا کہنا، کیا کہنا. دروازہ میرے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کھلا ہے. میں ایک ایسی بستی کی آزادیوں پر قصیدے لکھوں گا. میں ایک ایسی بستی کی آزادیوں پر قصیدے لکھوں گا جہاں پر پرندوں کے پر بند ہیں اور پنجرہ کھلا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ، حضور ممنون. تو میں ابھی ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ آج کے ہمارے اس آن لائن مشاعرے کے آخر میں جو اختتامی غزل ہے وہ عنایت کیجیے. ہمارے ویورز ہمیں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ فرات صاحب آپ کو بہت زیادہ داد دے رہے ہیں. سلیمان گیلانی صاحب ہمارے ساتھ مسلسل موجود ہیں، اور اگر میں سلیمان گیلانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اگر وہ ہمارے ساتھ ابھی تھوڑا سا وقت ہمیں دے سکتے ہیں تو میں ان کو بھی ریکویسٹ سینڈ کرتا ہوں کہ پلیز اگر ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑی وقتی کے بعد جی میں ابھی گیلانی صاحب کو بھیج رہا ہوں، اگر تشریف لے آئے تو بڑی بات ہے ہمارے لیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ پلیز کچھ عنایت کیجیے. ہم ایک غزل کے چند اشعار پیش کر دیتے ہیں کہ میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے. میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے. سارا عالم دیکھ رہا ہے توبہ ہے. میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے. سارا عالم دیکھ رہا ہے توبہ ہے. سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا. سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا اور یہاں جو دل دھڑکا ہے توبہ ہے. سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا اور یہاں جو دل دھڑکا ہے توبہ ہے. تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں. تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں نے اپنا نام سنا ہے توبہ ہے. میں نے اپنا نام سنا ہے توبہ ہے. میں نے تم سے دل میں ڈھیروں باتیں کی. میں نے تم سے دل میں ڈھیروں باتیں کی. تم کو خاموشی کا گلہ ہے توبہ ہے. تم کو خاموشی کا گلہ ہے توبہ ہے. اور آخری شعر ہے کہ تم نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی. تم نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی لیکن میں نے جو سمجھا ہے توبہ ہے. میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے. سارا عالم دیکھ رہا ہے توبہ ہے. بہت اچھی غزل ہے. بہت خوبصورت کلام. ڈاکٹر صاحبہ نے آج جتنا بھی کلام سنایا ہے بہت زبردست کلام. ہمارے دیکھنے والے ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں بہت زیادہ آپ کو داد دے رہے ہیں. صرف پاکستان سے ہی نہیں پوری دنیا سے ہمارے دوست آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ داد بھی دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور بڑی خوشی ہوئی. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اپنے اس خوبصورت پروگرام میں.
اور آپ کے لیے بہت دعائیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اپنے ملک میں رہ کر کوئی کام کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے ملک میں رہنا اور جہاں پر اردو اس قدر بولی بھی نہیں جاتی ہے، وہاں اردو کو زندہ رکھنے کی یہ خواہش. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ان کاوشوں کو جاری رکھے. ہماری بہت دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور احمد فرحات بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. خوش رہیے. آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو بڑی ہی خوشی ہوتی ہے، بلکہ میں جب بھی پاکستان آتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ کیونکہ میں بھی لاہور میں ہوں اور احمد فرحات بھائی بھی لاہور سے، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا زیادہ وقت جو ہے احمد فرحات بھائی کے ساتھ گزاروں. اور انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اور ڈاکٹر صاحب اگر کبھی میں کراچی آیا تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. ضرور ضرور. ماحول اگر بہتر ہوتا ہے اور کرونا اگر جب تک ٹھیک ہوتا ہے تو ہماری خواہش ہوگی کہ آپ بھی ہمارے پاس چکر لگائیں، یورپ کا وزٹ کریں. تو آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور میرے جتنے بھی ویورز دیکھنے والے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ بالکل جتنے بھی ہمارے دوست شروع سے لے کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ لیفٹ نہیں ہوا، سارے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بالخصوص میں بہت شکر گزار ہوں جناب سید سلمان گیلانی صاحب کا، ابھی بھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی وجہ سے ابھی جو ہے وہ آپ کو جوائن نہیں کر سکتا. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی رمضان کی ٹرانسمیشن انشاءاللہ ہم ان کو لیں گے. اور تھینک یو ویری مچ. آپ میرے مہمان بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور میرے جتنے ویورز بھی ہیں آپ بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ.